سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کروائی رات کے تھوڑے سے حصے میں عزت والی مسجد سے انتہا مقام والی مسجد کی طرف تک، وہ مسجد اقصی جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ سیر اس لیے کروائی لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں رب تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی سیر مبارک کا ذکر فرمایا۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے نبی رسول بھیجے، ہر نبی ہر رسول کو ان کے مرتبے اور مقام کے مطابق معجزات عطا فرمائے، اور ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا ہی نہیں فرمائے، بلکہ سر مبارک سے لے کر قدموں مبارکوں کے ناخنوں تک آپ کے وجود اطہر ظاہر باطن کو معجزہ بنا دیا۔ اور معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو عقل میں نہ آئے، تو ہمارے حضور علیہ السلام کے بے حساب معجزے ہیں، اور آیات کریمہ، آیات بینات، صورتیں قرآن پاک کی ہر حرف ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ اور سب سے زیادہ جو مشہور معجزے ہیں وہ ایک قرآن کریم ہے اور دوسرا معراج شریف ہے۔ قرآن پاک کا بھی مقابل کوئی نہیں، اور حضور علیہ السلام کے معراج کی ترقیوں کا مقابل بھی کوئی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ثانی بھی کوئی نہیں، نہ حضور کی ذات میں کوئی ثانی ہے، نہ حضور کی صفات میں کوئی ثانی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی ترقیاں شب معراج اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، ان کا ایک حصہ بھی کائنات مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن کریم معجزہ قیامت تک ہر لمحہ و لمحہ حضور علیہ وسلم کی شانوں کے تذکرے کرتا رہے گا۔ جتنی بھی ترقیاں ہو جائیں وہ معراج سے بڑھ نہیں سکتی۔ تو ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی بے مثال، ہمارے حضور کی صفات بھی بے مثال، ہمارے حضور علیہ السلام کا قرآن کریم معجزہ بھی بے مثال، اور ہمارے حضور علیہ وسلم کا معجزہ معراج وہ بھی بے مثال۔